السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ آج کا میرا موضوع پیکا پہ آنے والا نیا قانون، اور میں اس کو بغیر کسی باعث کے ایک وکیل ہونے کے ناطے اس کے قانونی پوائنٹس پہ اور اس کے امپلیکیشنز کیا ہو سکتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں جو یہ قانون لایا گیا، ہم اس پہ تھوڑی بات کریں گے۔ دیکھیے، یہ قانون لانے کی ایک بات بڑی واضح ہے اور یہ سبھی کے علم میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے سوشل میڈیا کا غلط استعمال پی ٹی آئی نے کیا، جس میں فیک نیوز کے علاوہ ایک تو ڈس انفارمیشن، یعنی جان بوجھ کے خبر غلط دینا، کچھ سچ کی آمیزش اور کافی کچھ جھوٹ کی آمیزش، ایک مس انفارمیشن۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ مس انفارمیشن کیا ہے کہ کوئی انفارمیشن آئی، اس کی میں نے تصدیق کیے بغیر بات کر لی اور وہ بات تو غلط نکل آئی، تو وہ مس انفارمیشن ہے، اور وہ اس میں چسکے مسکے بھی میں نے تھوڑے لے لیے کہ اس کو اور چٹخورا بنا دیتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی نے بہت زیادہ بے دریغ طریقے سے اس کا غلط استعمال کیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ خصوصاً فوج کو لے کے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی گئی ہے، اور اتنی پیدا کی گئی کہ 9 مئی کا واقعہ درپیش آ گیا، اتنی پیدا کی گئی کہ 26 نومبر کا واقعہ درپیش آ گیا۔ تو اسٹیٹس کو اس سے ٹکر لینا کوئی بھی ذاتی مفاد کے لیے، وہ میں کروں، آپ کریں، کوئی بھی کرے، کوئی گروہ یا کوئی شخص، تو یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن جس جلد بازی میں یہ معاملہ قانون بنایا گیا، اس قانون کو امپلیمنٹ کیا گیا، اس میں بہت سارے ایسے لوپ ہولز رہ گئے ہیں جس کو ایونچولی حکومت کو یا تو اس کو امینڈ کرنا پڑے گا، یا اس کو جو ہے لیگلی ذرا کچھ دیکھنا ضرور پڑے گا۔ اس کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، لاہور ہائی کورٹ میں میری اطلاعات کے مطابق یہ قانون پہلے ہی چیلنج ہو گیا ہے، جو کہ مجھے جب میرے سامنے وہ صفحات آئے تو میرا خیال تھا کہ یہ چیلنج ہو جائے گا، اور وہ دو دن کے اندر ہو گیا چیلنج۔ دیکھیے، جو آزادی رائے ہے وہ آرٹیکل 19 اور آرٹیکل 19A میں پہلے سے اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں کافی سارے ایکسیپشنز ہیں کہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو یہ آزادی رائے میں، فریڈم آف سپیچ میں نہیں شامل، ادھر پکڑ ہو سکتی ہے، اس چیز میں پکڑ ہو سکتی ہے، اس چیز میں کافی ساری وہ لسٹیں ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اس قانون میں ڈپلیکیٹ کی گئی ہیں۔ میں ایک اس میں سے قانون لے کے بات کروں گی، کیونکہ اگر ایک ایک پوائنٹ پہ میں بات کروں گی تو وہ پروگرام بورنگ بھی ہو جائے گا اور طویل بھی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں جو بہت ایمبیگوس ہیں، جس کے چھاتے میں اس کو کسی بھی طرح انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے، اور جب کوئی بھی قانون بہت ویگ ہوتا ہے تو وہ ایک برا قانون ہوتا ہے۔ اس قانون کے تحت 4 ادارے قائم کیے گئے ہیں۔ ایک اتھارٹی ہے، ایک ٹرائیبیونل ہے، ایک ایجنسی ہے اور ایک کونسل ہے۔ تمام لوگ جو اس میں ہوں گے وہ حکومتی ملازم ہوں گے، یعنی شاید کوئی ایک آدھا نام کے لیے وہ صحافی رکھ سکتے ہیں، ہوگا ایسے میرے خیال میں، لیکن وہ سمجھیے کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنا جس کو ہم بولتے ہیں، زیادہ تر لوگ حکومت کے ہوں گے، اور وہ ایک پرٹیکولر جو بھی ان کو سمجھ آئے گی یا ایک طریقہ کار ہوگا اس پہ زیادہ چلیں گے۔ یہ میری رائے ہے، میں غلط ہو سکتی ہوں۔ اب کوئی بھی کس طرح سے کوئی کسی کی پکڑ ہو سکتی ہے، کوئی بھی شخص، میں کھڑی ہو سکتی ہوں، کوئی گروہ کھڑا ہو سکتا ہے، وہ 2 بیسک بنیادوں پہ، آگے اور بھی بنیادیں، لیکن جو 2 بنیادی بنیادیں کہ اس پہ وہ میرے خلاف یا آپ کے خلاف یا کسی کے خلاف کمپلینٹ کر سکتا ہے۔ ایک تو میں کسی کی ریپوٹیشن کے اوپر اٹیک کروں،
کوئی لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے ایسپائریشن ہو کسی کے کیریکٹر پہ، یعنی ہلکی سی انگلی بھی اٹھاؤں. میں نام نہیں لے رہی، پر میں نام لیے بغیر بھی اتنی واضح باتیں کر رہی ہوں کہ کوئی بہت بے وقوف ہوگا جو میری بات کو کہ میں کس کی طرف اشارہ کر رہی ہوں اس کو سمجھ نہ پائے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری جو بات ہے، جب یہ ہم بات کرتے ہیں نا تو یہ لا آف ڈیفیمیشن آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے، سول لا میں بھی اور لا آف ٹارٹس میں بھی. اس میں دو لاز ہیں، سلانڈر یعنی زبانی ہم دو چار لوگ بیٹھے ہیں میں نے کوئی بات کر دی، یا لائبل جو چینل پہ، ٹی وی پہ، رائٹنگ میں، آرٹیکل میں، بلاگ میں، کوئی بھی ایسا ذریعہ جو ایک پرماننٹ شکل میں آ جاتا ہے اور وہ لاکھوں ہزاروں لوگوں تک پہنچ سکتا ہے، اس پہ تو یہ دو طریقے ہوتے ہیں. لیکن یہ کرمنل لا کیس نہیں ہوتا، اس میں اسٹیٹ انوالو کبھی بھی نہیں ہوتا، اس میں دو پرائیویٹ پارٹیاں انوالو ہوتی ہیں. انلیس کوئی بات اگر جس میں اسٹیٹ کو انوالو کر کے اس کی بدنامی کی جائے تب بالکل انوالو ہوتا ہے. لیکن اس پہ ملٹری ٹرائل کورٹس ہیں، اس میں کرمنل جو ہے وہ قوانین علیحدہ ہیں جس کے اندر یہ ویسے بھی ٹرائی کیے جا سکتے ہیں کیسز. لیکن ڈیفیمیشن بائی اٹ سیلف انلیس کوئی ایکسیپشنل سرکمسٹانس ہو اٹ از اے سول لٹیگیشن کیس، یہ کرمنل لٹیگیشن کیس نہیں ہے. اس کے علاوہ دو باتیں جناب ایسی ہیں کہ قوانین انہوں نے بنائے ہیں جو آپس میں لڑتی ہیں. کیا؟ نمبر ایک، جو چیئرمین ہے وہ اپنی مرضی سے 24 گھنٹے کے اندر اس کے پاس کوئی کمپلینٹ آئی وہ کوئی بھی ایکشن لے سکتا ہے. وہ 3 سال آپ کو سزا بھی دے سکتا ہے، جو بھی فائن ہے کر لے، کوئی سائٹ ہے، چینل ہے، جو بھی ہے وہ بند کر سکتا ہے. لیکن دوسری طرف ایک قانون ان کا کہتا ہے کہ ایک کمیٹی بیٹھے گی، اس کو 7 دن کا نوٹس دیا جائے گا، وہ 7 دن جو کیس آئے گا اس کو دیکھے گی، چیک کرے گی کہ کیا شکایت ہے، پھر اپنی جو بھی فائنڈنگ ہے وہ چیئرمین کو دے گی اور پھر چیئرمین جو ہے وہ فیصلہ لے گا. اب یہ دونوں باتیں کنٹراڈکٹری ہیں. مطلب اگر چیئرمین نے اپنا فیصلہ لے لیا تو وہ بعد میں بتا دے کمیٹی کو میں نے تو یہ لے لیا فیصلہ، تو پھر کمیٹی کا فائدہ کیا ہے یا اس کے بنانے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے کسی کو. اس کے علاوہ ایف آئی اے کے پاس بھی پھر کیس جا سکتا ہے. ایف آئی اے کے پاس کیس جانے کا مطلب ہے کہ اس پہ ایف آئی آر بھی کٹ سکتی ہے اور آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے. جو اتھارٹی کے پاورز ہیں وہ بے حساب پاورز ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ جب کمیٹی بیٹھے گی تو اس میں ایک یہ بھی شق ہے کہ 9 لوگ ہوں گے تو 9 میں سے 5 کا کورم ہوگا اور وہ جو بھی فیصلہ دیں گے وہ چیئرمین کو دیا جائے گا. دوسری جانب جیسے میں نے کہا چیئرمین ان سے کوئی رائے نہ لے، مشورہ نہ لے، وہ 24 گھنٹے کے اندر ڈیسیشن لے لے. ایک جو باتیں اس میں کچھ ہیں وہ بالکل میں ان سے سہمت ہوں کہ ٹیررزم اگر کوئی پوسٹ پھیلا رہی ہے، کسی ادارے کے خلاف انتہا کی نفرت پھیلائی جائے تو یہ تو مجھے سمجھ آتی ہے، یہ تو کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے، آپ کے دوسرے قوانین بھی ان باتوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس پہ تو بالکل 100% میرا اتفاق ہے. لیکن پھر ایک سوال آتا ہے جو مجھے لے جاتا ہے واپس ڈاکٹر مہدی حسن کی کلاس میں جب میں جرنلزم کی اسٹوڈنٹ تھی پنجاب یونیورسٹی میں. اس میں ایک بات جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کے منافی ہو کوئی اگر رائے. اب آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے یہ تو ہم آج تک طے ہی نہیں کر پائے. اس میں اگر آپ کو یاد ہو یا جو میرے ینگ ویورز ہیں ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ قائد اعظم کی جو پہلی تقریر تھی پاکستان بننے کے بعد وہ سیکولرزم پہ بیس تھی، وہ ایڈٹ کی تھی محمد خان صاحب نے. وہ پہلی جس کو کہتے ہیں نا ایڈیٹنگ تھی جو بانی پاکستان کی ایڈٹ کی گئی، اور جو کوجنٹ اس میں حصے تھے جو سیکولرزم کے اوپر بات کرتے تھے ان کو ہٹا دیا گیا. اس کی وہ سپیچ صرف اور صرف ڈان اخبار نے کہی اور اس کی ہارڈ کاپی ڈاکٹر مہدی حسن نے مجھے دی تھی جو میرے پاس میرے نوٹس میں آج بھی موجود ہے. اور جب ہم نے یہ
یہ جو بین ہوتا ہے اسپیچز پر اور بین ہوتا ہے آرٹیکلز پر، اس پہ جب ہم نے بات کری تھی کلاس میں، تو یہ پہلی مثال تھی جو ڈاکٹر مہدی حسن نے دی تھی، اور اس کا ثبوت میرے پاس موجود ہے. میں نے کہا تھا سر مجھے کاپی چاہیے، تو انہوں نے کاپی نکلوا کے مجھ کو اس کی دی تھی کہ یہ آپ رکھیے اپنے پاس. بہت ساری چیزیں اس میں جلد بازی میں وہ دیکھنے سے رہ گئی ہیں. اگر کسی اچھے وکیل کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جاتی، اب بہت ساری چیز میں شقیں ایسی ہیں جو چیلنج ہو سکتی ہیں اور ہوئی ہیں، تو بجائے اس کے کہ بعد میں ہم ان شقوں کو ٹھیک کریں، اگر ہم کام کرنے سے پہلے کوئی چیز کو درست کر کے پیش کریں تو اس میں شرمندگی سے بھی بچتے ہیں اور مسائل بھی پیش نہیں آتے. خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم دوبارہ ملاقات کریں گے. پروگرام پسند آیا ہو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا مت بھولیے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. خدا حافظ.